نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فرقان آیت نمبر 61 پارہ 19 تبارکہ بہت بابرکت ہے، بہت برکت والی ہے، وہ الذی وہ جس نے، بہت برکت والا ہے وہ جس نے بنایا، جعلا بنایا، فی السمائی آسمان میں، بروجن برج، برج کسے کہتے ہیں؟ قلعے، قلعے، برج کا روٹ میننگ کیا ہوتا ہے؟ برج کا ابھرنا ہے نا، اور جو قلعے ہوتے ہیں وہ تاکہ ظاہر ہوں، ابھریں، ظاہر ہوں، لوگ دیکھیں، اس لیے قلعے بنائے جاتے ہیں۔ اور آسمان میں جو بروج ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ چاند، ستارے، سورج، وہ کیا ہو گئے؟ یہ آسمان کے بروج ہو گئے، کیونکہ وہ ظاہر ہوتے ہیں، وہ نمایاں ہوتے ہیں، اس لیے۔ وجعلا اور بنایا، فیہا اس میں، سراجن سراج، روشن، سورج، کیا ہے یہ سراج؟ سورج، وقمرن اور چاند، منیرا روشن۔ تو آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ آسمان کو برج بنایا، یعنی تاکہ نمایاں ہوں، وہ لوگ دیکھیں اسے، اور سورج اور چاند، روشن سورج اور چاند بھی بنائے۔ اور برج جو ہوتے ہیں فرشتوں کے خاص مقامات بھی ہوتے ہیں، جہاں سے وہ اپنے کچھ کام طے کرتے ہیں، اور کچھ خاص جگہیں ہوتی ہیں، اور وہاں شیاطین جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور کچھ سننے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو آسمان میں بھی ہوتے تھے۔ لیکن اب تو بہت زبردست پروٹیکشن لگا دی، اب تو ذرا سا بھی پاس میں پہنچتے ہیں آسمان کے اور کیا آ جاتا ہے ان کے پیچھے؟ ایک شعلہ، یعنی بڑے بڑے ستارے اسی کے لیے آئے، یہ جتنے بھی ستارے، پلانٹ، سب اس کو بروج کہا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے بنایا، لیلا رات کو، والنہارا اور دن کو، خلفتن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، خلفتن خلف کی جمع ہے نا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، خلیفہ بھی اسی سے بنا ہے۔ لمن اس کے لیے جو ارادہ کرے، کہ یذکرا وہ نصیحت پکڑے، یا ارادہ وہ ارادہ کرے، شکورن شکر گزاری کا، یعنی رات اور دن اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائے ہیں؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور کس کے لیے؟ یہ جو ارادہ کرے شکر گزاری کا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے بہت بڑی، کہ آسمان، زمین، رات کا آنا جانا، ہر بات پر غور اور فکر کرنا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ یعنی اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور اور فکر کرنا ہوگا۔ رات کو نکل کر دیکھا کریں، ٹہلتے ہیں نا کچھ لوگ رات کو، دیکھا کریں، رات کے بارے میں بھی سوچا کریں، اور اس پر بھی سبحان اللہ کہا کریں، اور یہ کیا ہو جائے گی؟ آپ کی شکر گزاری ہو جائے گی۔ وَعِبَادُ اور بندے رحمان کے، الذین وہ ہیں جو، یمشون چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونن آہستگی سے، ہونن انسان کا ایسے موقع پر نرمی کا اظہار کرنا جس میں اس کی سبکی نہ ہو، یعنی جس میں وہ کر سکتا ہے لیکن ایسے موقع پر بھی وہ نرمی اختیار کرے، جہاں پر وہ تیزی دکھا سکتا ہے لیکن ایسے موقع پر بھی وہ کیا کرے؟ نرمی دکھائے۔ ایسی نرمی جس میں نہ تو مسکینی ہے اور نہ ہی غیر ضروری عاجزی ہے اور نہ ہی تکبر ہے، بلکہ کیا ہو؟ ہمبلنس ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہونن، یعنی آہستگی۔ اس کو ہم ہمبلنس بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم پولائٹ کے لیے بھی آتا ہے۔ اور بندے رحمان کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر، ہونن آہستگی سے، آہستہ یعنی عاجزی سے۔ وَإِذَا اور جب خاطبہم مخاطب ہوتے ہیں ان سے، مخاطب مطلب آمنا سامنا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں ان سے، الجاہلون جاہل لوگ، وہ کہتے ہیں سلامن سلام۔ کون ہے یہ؟ عباد الرحمن۔ تو عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رحمان کے بندے۔ اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں یہاں پر؟ بندے رحمان کے وہ ہیں جو، یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے تو اس کی یہاں پر کس صفت سے شروعات ہوئی ہے؟ رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہ، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور دوسرا یہ جاہل سے اگر ان کا آمنا سامنا ہو یا جاہل سے ملے تو بس کیا کہہ دیں؟ سلام کہہ کے کنارہ کش ہو جائیں، بحث نہ کریں، فحش باتیں نہ کریں، فحش کلامی نہ کریں، بد مجازی سے کام نہ لیں، پولائٹنس ہو ان کی، ہر بات میں پولائٹنس ہو ان کے، چلنے میں
چلنے میں بھی ان کے کیسے چلتے تھے ہمارے نبی، کتنا ان کا تھا نا چلنے کا طریقہ، پیر جما کر آہستگی سے کہ لوگ اگر ان کے چلنے کو بھی دیکھیں تو دیکھتے ہی مان لیں، ایسا تھا ہمارے نبی کا طریقہ چلنے کا. خیر سیرت میں سب آئے گا انشاءاللہ، اینڈ میں نبی کا سب بتاؤں گی، دیکھنے میں کیسے تھے، چلنے میں کیسے تھے، سب آئے گا اس کے بارے میں بھی. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ عباد الرحمان کی، کہ چلیں تو کیسے؟ آہستہ چلیں. تو اب آپ کو بھاگ کر نہیں چلنا، ٹھیک ہے، بہت تیز نہیں چلنا، اسپیڈ اتنی تیز کہ پراٹھے سے پتہ ہی نہ چلے کہ مطلب ایک تو ہوتی ہے تیز اسپیڈ وہ والی نہیں، ایک ہوتی ہے جو کہ بہت بے حیائی والی ہوتی ہے تیز اسپیڈ، یعنی بالکل ایسے کر کے اور بالکل اتنی تیز مردوں کی طرح ایسے چلنا، وہ الگ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ بہت تیز چل کے نہیں آ سکتے، تیز چلنا ہے لیکن اس میں بھی ہمبلنس ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور بالکل مردوں کی طرح چال نہیں ہونی چاہیے، بھاگنا نہیں ہے بس. والذین، اور وہ لوگ جو یبیتونا، رات گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقیامن، اور قیام کرتے ہوئے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ عباد الرحمان کی بات ہو رہی ہے. اچھا یہ حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قدم جما کر چلتے اور آپ تمام لوگوں سے تیز تھے، آپ کی چال بہت خوبصورت اور سکون کے ساتھ ہوتی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی. اسی طرح حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں تجھ سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. کس کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں، یعنی ہر چیز میں نبی کی خوبصورتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں یہاں پر بھی چلنے کے، کہ آپ چلیں تو اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر آگے چلتے ہیں، آگے چلے پھر پیچھے مڑے، آگے چلے پھر پیچھے مڑے، تو وہ طریقہ ہمارے نبی کا نہیں تھا. سیدھا چلتے تھے، ادھر ادھر مطلب بس دائیں بائیں دیکھو، یہ نہیں ہو کہ بالکل سیدھا پتہ چلا سامنے سے سائیڈ میں سے کوئی مار کے چلا جائے. ایسے نہیں کہ پیچھے، مطلب ہماری چال بےہودہ نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے والا دیکھے کہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ چل رہی ہے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، یار فیشن شو کر رہی ہے، یہاں پر ایسا نہ لگے. اب یہاں پر والذین، وہ لوگ جو یبیتونا، رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، وقیامن، اور قیام کرتے ہوئے. یعنی کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ تہجد کی بات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیتیں بھی تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. یعنی آپ تہجد کی نماز میں صرف 10 آیتیں بھی تلاوت کر لیتے ہیں اٹھ کر تو وہ بھی آپ کے لیے کیا؟ نیکیوں کا ڈھیر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز کون سی ہے؟ نماز تہجد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلح رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کیا کرو؟ سلام پھیلاؤ. دیا تو تھا میں نے ٹاسک، پتہ نہیں کتنوں نے کیا، شروع کیا سلام کرنا جاتے ہوئے. کوئی بھی مل جاتا ہے، بھلے ہی وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے. لیڈیز کو تو کم سے کم آپ کو سلام کرنا ہے، لیڈیز کو تو کر سکتے ہیں نا آپ، لیڈیز کو ہے نا. ہاں، اور اچھی گفتگو کرو جس سے بولو پولائٹلی، بہت اچھے سے بولو تاکہ آپ کے اسلام کا حسن نظر آئے کہ دیکھو ہاں یہ ہے قرآن پڑھے ہوئے لوگ، ان کے باتوں میں، ان کے کردار میں، ان کے ہر عمل میں قرآن جھلک رہا ہے نا، ان کے بولنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر چیز میں. اور صلح رحمی کرو. اگر لوگ آپ کو جو ہے آپ سے رشتے کاٹ رہے ہیں تو آپ رشتوں کو جوڑو. کس کے خاطر جوڑو؟ اللہ کے خاطر. کوئی آپ کو گالی دے کر چلا جائے کوئی بات نہیں، آپ اگلے دن سے سلام کر دو. اور پھر یہ بات یاد رکھو کہ 3 دن سے زیادہ اگر کسی سے بول چال بند رکھی تو اس کی پھر چوتھے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، کچھ بھی چیز قبول نہیں ہوتی. اس بات میں بھی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ 3 دن سے زیادہ لڑائی جھگڑے نہیں کریں. اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو ایکسٹرا عبادت اللہ نے بتا دی کیا؟ کہ تم تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، تہجد اٹھو، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ. والذین، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اسرف، پھیر دے، عنا، ہم سے، عذاب جہنم کا، بے شک عذاب ہاں اس کا ہے، غرامن، لازم ہونے والا، غرامن، چمٹ جانے والا، لازم ہونے والا، یعنی جو کہ ہو کر رہے گا. کون لوگ کہتے ہیں؟
یعنی عباد الرحمان کی صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے پناہ دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے پھیر دے. یہ بھی ان کی صفت ہے کہ کیونکہ یہ تو ہونے ہی والا ہے، یہ تو ہوگا، یہ تو جھوٹ ہے نہیں. جو گناہ کریں گے اس کے اوپر تو یہ لازم آئے گا ہی آئے گا. انہا بے شک وہ ساعت بہت برا ہے، مستقرن ٹھکانہ، و مقامن اور قیام گاہ. مقام یعنی قیام گاہ کون سا؟ جہنم. مستقر یعنی پرماننٹ ٹھکانہ بھی بہت برا ہے، اور جو یہ ٹیمپرری ٹھکانہ ہے وہ بھی بہت برا ہے. جہنم کسی بھی طرح اچھی نہیں ہے. والذین اور وہ لوگ جو اذا جب انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، انفقوا وہ سب خرچ کرتے ہیں، ماضی ہے. لم نہیں، یسرقوا وہ اسراف کرتے. کون؟ عباد الرحمان. یہ ابھی انہی کی بات چل رہی ہے، عباد الرحمان کی. ولم اور نہیں، یقتروا وہ کنجوسی کرتے. قطر سے بنا ہے، قطر کہتے ہیں کنجوسی کرنے کو، بخیل ہونے کو. اور نہیں وہ بخل کرتے، اور ہے بینا ذالکا درمیان اس کے قوام معتدل یعنی بیچ کی راہ چلنے والے، معتدل طریقہ ہے. سمجھ آگے؟ قوام یعنی بیچ کی راہ پر چلنے کا. اسراف کی بات ہو رہی ہے. اسلام میں ہر کسی کو مال دینے کا حق ہے، مالدار ہو سکتے ہیں، مال رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد رکھیں. آپ مالدار ہو سکتے ہیں، آپ مال رکھ سکتے ہیں، حلال طریقے سے کمایا گیا ہو وہ مال. اور لیکن ساتھ ہی جب آپ کے پاس اتنا مال ہوتا ہے نا، پھر پابندی بھی لگ جاتی ہے. کیا پابندی؟ کہ ایک تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کی، اور پھر یہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، اور پھر یہ کہ بہت زیادہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جتنا ہو سکے خرچ کرو، کیونکہ اللہ نے آپ کو چنا تاکہ آپ لوگوں کو دے. تو جتنا آپ سے ہو سکے، جتنا نیکی کا موقع مل جائے فوراً اس کو خرچ کر دو، اس کو بچا کے مت رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گزران میں میانہ روی اختیار کرو، یہ انسان کی سمجھداری کی علامت ہے. سمجھدار انسان کون ہے؟ جو بیچ کی راہ سے زندگی گزر کرتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ آپ کے پاس مال ہے اور بالکل اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ بچے بھی جو ہیں وہ بالکل بھوکے سو رہے ہیں، فاقہ ہو رہا ہے گھر میں، اور کپڑے بھی نہیں ہیں پہننے کو، اور سویٹر بھی نہیں ہے، اور پتہ چلے اسراف کے ڈر سے آپ سویٹر بھی نہ خریدیں. اتنا بھی کنجوس نہیں ہونا آپ کو، بیچ کی راہ اختیار کرنی ہے. اور اگر ہیں کپڑے آپ کے پاس، اور ایسا نہیں ہے کہ ڈھیر جمع کر دیا، اور لے لو اور لے لو اور لے لو. انسان کا پیٹ ویسے بھرتا ہی نہیں، وہ مٹی بھرتی ہے. لیکن پھر بھی کیا کرنا ہے ہمیں؟ اپنے خرچوں میں بھی میانہ روی اختیار کرنی ہے. وہی سمجھدار انسان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو افراط اور تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا. یعنی بہت زیادہ کنجوس بھی نہیں ہونا اور بہت زیادہ خرچ بھی نہیں کرنا. نبی نے فرمایا امیری میں، فقیری میں اور عبادت میں میانہ روی بہت ہی بہتر اور احسن چیز ہے. کس میں؟ امیری میں، فقیری میں اور عبادت میں، تینوں میں. کیونکہ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، شروع میں جوش ہوتا ہے تو عبادت میں بھی ایکسٹریم ہو جاتے ہیں. یعنی ابھی آپ کے پاس طاقت ہے، ابھی آپ کے پاس جوش ہے، تو اس میں بھی کیا ہوتے ہیں، اتنی عبادت اتنا تھکا لیتے ہیں، پتہ چلا بعد میں پھر وہ سست ہو جاتے ہیں، اب نہیں کرنی ہے. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. چاہے کم سے شروعات کرو لیکن اس پہ ہمیشگی اختیار کرو. ایسا طریقہ اختیار ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 دن میں یہ قرآن پورا کریں، آپ 1 مہینے میں ہی قرآن پورا کریں. آپ ریگولر پڑھیں، بالکل ریگولر پڑھیں، چاہے آپ تھوڑا پڑھیں. اللہ تعالیٰ کو کون سا کام پسند ہے؟ جو ریگولر کیا گیا ہو. ایسا نہیں کہ جوش ہے تو بہت زیادہ کر لیا، بعد میں بیمار ہو گئے اور ہوا پھوس ہو گئی، کچھ بھی نہیں کرے پھر بیٹھ گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. والذین اور وہ لوگ جو لا یدعون نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہن کوئی معبود آخرا دوسرا، اور نہ ہی یقتلون وہ قتل کرتے ہیں نفسن کسی جان کو، التی وہ جو حرم اللہ حرام کیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی وہ یزنون زنا کرتے ہیں، اور وما اور جو یفعل کرے گا ذالکا ایسا یلقا وہ پائے گا اسامن گناہ کی سزا. اسام کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو. اسام یہ جہنم کی ایک گھاٹی بھی ہے جو شدید عذاب سے بھری ہوئی ہے. اس کا مطلب گناہ بھی ہوتا ہے، اسیم بھی اسی سے ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس میں کیا ہے، جو لوگ قتل کرتے ہیں کس کو؟ کسی جان کو. کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ کس کو؟
ابورشن کی، وہ جو حرام کرایا اللہ نے، اور وہ زنا کرتے ہیں، جو ایسا کرے گا وہ پائے گا گناہ کی سزا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا حالانکہ اللہ نے ہی تم کو پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا اس خوف سے اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائے گی، یعنی یہ سمجھنا کہ وہ میرے نصیب کا کھائے گی اور میرے ساتھ وہ شریک ہو جائے گی، میں ترقی نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑا کبیرہ گناہ۔ میں نے پھر عرض کیا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ اور صرف پڑوسی سے پہلے یہ کام ہوتا تھا، کیونکہ عرب میں کیا تھا، عرب معاشرہ اتنا خراب تھا کہ عرب میں قتل، غارت، لوٹ مار عام تھی، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی مار ڈالتے۔ اسی طرح شراب نوشی ان کی گھٹی میں ملی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے بہت بڑی بڑی برائیاں جو تھیں وہ خاص طور سے پھیل رہی تھیں، کیونکہ شراب جو ہوتا ہے نا، شراب ایک ایسی جڑ ہے جس کے گھر میں یہ داخل ہو گئی نا، پھر ساری بیماریاں، ساری برائیاں اور سارے گناہ اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کے یہاں انجوائمنٹ کی محفلیں لگتی تھی، شعر و شاعریاں ہوا کرتی تھی اس میں، اور وہ بھی گندی گندی شعر و شاعریاں۔ اس محفل میں یہ زنا کے واقعے کو بہت جوش سے بتایا کرتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے، یعنی زنا کے واقعے کو جوش سے بتا کر اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ حدیث آئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زیادہ کرتے ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کے ساتھ کر دو، ٹھیک ہے نا، یعنی کسی کے بھی ساتھ زنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح نا یہ جو صفا اور مروہ پہ جو انہوں نے 2 بت رکھے تھے، کیا تھے وہ؟ جو 2 پہاڑی پر بت رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام اساف اور ایک کا نام نائلہ تھا۔ ان دونوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دراصل ایک مرد اور ایک عورت تھے، انہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی سزا دی ان کو اور ان کو پتھر بنا دیا۔ اب ان بتوں کو انہوں نے پہاڑی پر رکھ دیا اور پھر اس کا طواف کیا، صحیح کی جانے لگی۔ تو یہ سب برائیاں ان کے یہاں پھیلی ہوئی تھی۔ یضاعف دگنا کیا جائے گا، لہو اس کے لیے، عذاب اور یوما دن قیامت کے، وَيَخْلُدْ اور ہمیشہ رہے گا اس میں، مُحَانًا ذلیل ہو کر، کس میں؟ جہنم میں، کیونکہ جہنم کا عذاب کبھی بھی ٹلنے والا نہیں ہے نا، ٹلنا تو دور کی بات، جب اس کا ٹیمپریچر کم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی آنکھ کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگو، یعنی اس سے بچنے کی خاص طور سے دعائیں کیا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ بتاتی ہے حدیث، کم سے کم دن میں 3 مرتبہ تو جہنم سے پناہ مانگے۔ ہاں، اگر آپ ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 3 بار تو پڑھ ہی دیں تاکہ جہنم خود دعا کر لے، کم سے کم وہی دعا کر لے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے دور کر دے، ہے نا، اگر ہم نہیں کر سکتے تو۔ ہاں، اور جنت کے لیے بھی سیم ہے، اور اگر آپ جنت مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت خود کہے گی اللہ تعالیٰ اس کو میرے اندر داخل کر دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں نے کہا نا سنتے ہی کیا کریں؟ عمل کریں، اس لیے 3 بار استغفر اللہ من میں پڑھ دیں۔ مگر جس نے توبہ کر لی و آمنا اور ایمان لایا اور اس نے عمل کیے نیک تو یہی لوگ ہیں یبدل اللہ بدل دے گا اللہ سیئاتہم ان کی برائیوں کو حسنات بھلائیوں سے، اور ہے اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو گناہ جاہلیت کے زمانے میں کیے کیا ہم سے اس کا مواخذہ ہوگا، یعنی ہم سے ان کی پکڑ ہوگی؟ کیونکہ صحابہ کرام کو بڑی فکر رہتی تھی نا اپنی، اور جب اسلام لائے تو اتنے تقوی والے ہو گئے کہ پہلے کے زمانے میں جو گناہ کیے تھے اس کے بارے میں بھی انہیں ڈر لگنے لگا تھا، اس لیے وہ ایسے سوال کرتے تھے۔ پھر پوچھا کیا ان کی پوچھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا جو اسلام لایا پھر نیک عمل کرتا رہا اس سے جاہلیت کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، وہ اپنا چہرہ لوہے کے ہتھیاروں سے چھپائے ہوئے تھا، یعنی وہ فوجی لباس پہنے ہوئے تھا، یعنی لڑائی کے لیے جا رہا ہوگا۔ اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں پہلے کافروں سے لڑائی کروں یا اسلام لاؤں؟
آپ نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر لڑائی کرنا، تو وہ مسلمان ہو گیا، پھر لڑنے لگا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس نے عمل بہت تھوڑا کیا اور ثواب بہت زیادہ کما لیا، یعنی پہلے اسلام لایا اور پھر اس نے لڑائی کی اور وہ شہید ہو گیا، وہ تو ایک تو جنگ میں اور شہید، اور اوپر سے نیا نیا اسلام والا، تو بہت خوش قسمت ہیں ایسے لوگ بھی۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں جو اچھے اچھے کام کیے، مثلا رشتہ داروں سے حسن سلوک، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم اسلام لائے ہو تو سب نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھیں گے اور وہ سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے جو پہلے ہوئے تھے۔ سمجھ آئی؟ یعنی جو نیکیاں ہم نے پہلے کی تھی وہ نیکی اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفت یہی تو ہے نا رحمان، کہ گناہ تو اللہ نے معاف کر دیے لیکن نیکی اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھی، نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے اور گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا جس پر قیامت کے دن اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں وقت یہ غلط کام کیا تھا، وہ جواب دے گا ہاں، یعنی اس کے اندر انکار کی طاقت نہیں ہوگی، اور وہ اس سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو میرے بڑے گناہ بھی باقی ہیں۔ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے نیکی ہے۔ اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا ابھی تو میرے بہت سے اعمال ہیں، اس میں انہیں تو ابھی میں نے یہاں دیکھے بھی نہیں، یعنی کہ بہت برے برے گناہ کیے اللہ تعالیٰ، ابھی تو وہ بھی نہیں دکھائے، ابھی وہ بھی نہیں دیکھے۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے یہاں تک کہ یہ کہہ کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک بھی دکھ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھا رہے ہیں اور وہ اقرار کرتا جا رہا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کیے تھے، اور ڈر ہے ابھی تو یہ چھوٹے ہیں، ابھی تو بڑے بھی باقی ہیں، ان کا کیا ہوگا، یہ سوچا ابھی تو بڑے بھی باقی ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ اور اتنے میں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، پورے بھی نہیں دکھائیں گے اسے، کہیں گے جا تجھے میں نے معاف کر دیا، بلکہ ان کے بدلے یہ جو تو نے گناہ کیے ہیں میں نے اچھائیوں سے بدل دیے۔ پھر کہے گا اللہ تعالیٰ ابھی تو میں یہاں بڑے والی بھی نہیں دیکھ رہا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یعنی بڑے بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، اس کے گناہ کو بدل دیں گے، کس سے، نیکیوں سے بدل دیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا یہ، اور کتنا جو اقرار کرنے والے ہوں گے اپنے گناہ کا دنیا میں بھی، اور جن کو پچھتاوا ہوگا، یعنی گناہ کرتے جا رہے ہیں لیکن ساتھ میں گناہ کر رہے ہیں لیکن معافی مانگ رہے ہیں سچے دل سے، اور واپس کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں گناہ کرے چلو معافی مانگ لی، پھر دوبارہ کر لیے پھر معافی مانگ لی، پھر دوبارہ کر لیے پھر معافی مانگ لی، لیکن یہاں کن کی بات ہو رہی ہے، جو گناہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں دوبارہ نہ ہوں، لیکن پھر بھی چھوٹے موٹے دھڑ دھڑ سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، کبھی چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں، آپ نے چاول دھوئے اور اس میں کچھ سینک میں چلے گئے، ویسٹ ہو گیا، وہ تک تو آپ کا گناہ ہو گیا۔ آپ نے چائے پی، چائے پینے کے بعد تھوڑی سی چائے آخر میں آپ نے بچا دی اور وہ چائے پھینک دی، وہ بھی آپ کا صغیرہ گناہ ہو گیا۔ اگر آپ اس کو اکٹھا کریں گے تو کتنی چائے ہو جائے گی، وہ آپ کی زندگی بھر کی، آپ مجھے بتائیں، ہے نا۔ اور کئی لوگ بہت ساری چھوڑ دیتے ہیں، اتنے سے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے کسی کو، ہے نا، کتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ہمیں تو وہ پتہ ہی نہیں، ہماری گنتی میں ہی نہیں ہے وہ۔ جب وہ ان کا ڈھیر دیکھیں گے تو کیا ہوگا، انہی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہی کو میں کس میں بدل دوں گا، نیکیوں میں، لیکن کبیرہ گناہ کی معافی مانگنی پڑے گی، کبیرہ گناہ ایسے معاف نہیں ہوں گے۔ پانی اتنا بہاتے ہیں، بلکہ ہم وضو کرتے ہیں نا، وضو میں تو کتنا پانی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، 6، ہاں 1 لیٹر سے تھوڑا کم، 650 یا 600 ml، کتنا، 1 لیٹر پانی کی بوٹل دیکھی آپ نے، اس کو ہاف سے تھوڑا سا زیادہ کر دیں، اس پانی سے آپ کو وضو کرنی ہے، بس یہی ہے، یہ 750 یہی ہے، بس جتنا پانی اس کے اندر ہے نا اتنے سے آپ کو پوری وضو کرنی ہے، اور ہو جاتی ہے۔ اور آپ کتنے پانی سے وضو کر لیتے ہیں، آدھی بالٹی سے، اور اس کے علاوہ جتنا بھی جا رہا ہے نا وہ گناہ ہے، جتنا بھی جا رہا ہے وہ گناہ ہے۔ تو ان کے ہیں کہ ایسے نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بھی ہم اتنے گناہ کر لیتے ہیں، اب بتاؤ ہے نا کتنے گناہ ہو گئے جو ہمیں نظر آئیں گے پہاڑ گناہوں کا، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो बुराइयां करने के बाद नेकियां करता है उस आदमी की तरह है जिस पर तंग जिरहा हो, जिससे उसका गला घुट रहा हो। आदमी जब नेकी करता है तो एक कड़ा टूट जाता है, फिर जब दूसरी नेकी करता है तो दूसरा कड़ा टूट जाता है, यहाँ तक कि वो जिरहा टूट टूट कर जमीन पर आ गिरती है। समझ रहे? यानी आपने गुनाह के जिरा क्या होती है, जो लिबास पहना जाता है जंग में, वो बिल्कुल लोहे का होता है, आप उसमें जकड़े हुए हैं गुनाह के, और आपने जो है नेकियां की, एक कड़ा टूट गया, नेकियां करते गए करते रहे, सारी जिरा टूट के वो जमीन पर गिर गई और आप बिल्कुल गुनाहों से पाक हो। ओवरऑल ये है इसमें। वमन, और जो कोई तौबा कर ले और अमल करे नेक तो बेशक वो यतूबु पलट आता है अल्लाह की तरफ, मताबन पलटना, यानी गुनाह अगर हो जाए तो सच्ची तौबा करे, वापस उसकी तरफ पलट के ना आए, वो होती है तौबा। वल्लज़ीना, और वो लोग जो ला यशहदूना, नहीं वो गवाह बनते, ज़ूरा, झूठ के, यशहदूना, नहीं वो गवाह बनते या गवाही देते, किसकी? झूठ की। ज़ूर किसे कहते हैं? हर तरह के झूठ, यानी हर तरह का झूठ या बातिल। इब्ने अब्बास कहते हैं कि इससे मुराद मुशरिकीन के मेले और ठेले और ईदें भी हैं। मुजाहिद कहते हैं कि इससे मुराद गाने बजाने वाली महफिल भी हैं, क्योंकि वो भी झूठ है ना। ज़ुहरी कहते हैं कि इससे मुराद शराब पीने वाले भी हैं और शराब पिलाने वाले भी हैं। तो यहाँ पर झूठी गवाही है। और जो लोग नहीं गवाह बनते झूठ के, और जब मर्रू वो गुजरते हैं, मर्रा तीसरे सिपारे में भी आया था ना, जब वो गुजरते हैं बिल लगवी, लघु पर से, मर्रू तो वो गुजर जाते हैं किरामन, इज्जत से, किरामन इज्जत से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा झूठी गवाही के बारे में बात की, और आपने इतनी ज्यादा मर्तबा इस बुराई के बारे में जिक्र किया कि सहाबा कराम परेशान हो गए और ख्वाहिश करने लगे कि अब आप इससे ज्यादा इस बारे में बात ना करें, यानी इतना बड़ा गुनाह है झूठी गवाही के बारे में बोलना। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, जिसके बारे में ये साबित हो जाए कि उसने झूठी गवाही दी है तो उसको 40 कोड़े की सजा दी जाए, उसका मुंह काला करके उसको बाजारों में घुमाया जाए और उसको रुस्वा किया जाए और उसे लंबे जमाने तक उसे कैद रखा जाए। तो यहाँ ज़ूर के 2 मायने होते हैं, बातिल मजलिसे भी आती है क्योंकि उसमें हराम काम होते हैं, और झूठी गवाही भी आती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में आता है, जब भी उनका गुजर एक मर्तबा उनका गुजर बेहुदा मजलिस के पास से हुआ तो वहां से वो खामोशी के साथ से गुजर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम करीम हो गए, और फिर ये आयत नाजिल की, ये आयत फरमाई, यानी सुनाई तिलावत करके, वो लोग जो नहीं गवाह बनते झूठ के और जब वो गुजरते हैं लघु पर से तो गुजर जाते हैं इज्जत से, यानी करीम का लफ्ज आता है। अगर आप ऐसी मजलिसें देखें जहां पर क्या बातें हो रही हैं, बेहुदा बातें हो रही हैं, डांस हो रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, बिल्कुल बेहयाई फैली हुई है, तो क्या करें, वहां से गुजर जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इबादुर रहमान के इस बात पर भी तारीफ फरमाई है कि वो झूठी मजलिसों में जाना छोड़ देते हैं। फिर उसका ठीक है, यानी जो झूठी मजलिसों में जाना छोड़ देते हैं अल्लाह ताला ने उसके बारे में भी क्या फरमाई है, तारीफ फरमाई। और झूठी मजलिसें कौन सी होती है? जिसमें बेहयाई के काम हो, जो कि जिसमें वो सिर्फ सिंपल बात वो काम हो जिसको मना किया गया, वो बेकार की मजलिसें होती हैं, उसमें जाना छोड़ देते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो इज़ा जब ज़ुकिरू नसीहत किए जाते हैं भी आयती आयतों के साथ, रब्बिहिम अपने रब की, लम नहीं यखिर्रू वो गिर पड़ते, अलैहा उन पर, सुम्मन बहरे व उमयानन और अंधे बनकर। किसकी बात हो रही है यहाँ? यानी अल्लाह ताला की आयतों को गूंगे और बहरे बनकर नहीं सुनते। बहरा वो होता है जिसके कान को आवाज तो लगे लेकिन सुनाई नहीं देता, और अंदर मतलब आवाज तो आती है लेकिन अंदर तक नहीं उतरता, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि कुरान की आयतों को बहरे और अंधे बनकर नहीं, बल्कि उस पर गौर और फिक्र करनी है, तस्दीक, बिल्कुल गहरी डीप थिंकिंग उसके बारे में, और फिर समझो, सोचो, देखो, फिर उसके बाद उस पर अमल करो, फिर वो अमल आपका कैसा होगा? बहुत मजबूत होगा। और जो लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे बस कुरान ने मान लिया, और फिर कुछ लोग आके या शैतान वर्गलाता है, कुछ लोग बहकाते हैं, तो वही उन्हीं का ईमान क्या हो जाता है? बिल्कुल कमजोर हो जाता है उन्हीं का ईमान जो है वो। फिर कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं, वही कुरान के बारे में क्या कहने लगते हैं कि ये आयत तो हमें समझ में नहीं आती, ये बात तो हमें समझ में नहीं आती, ये तो पता नहीं कैसी बात है, मतलब खुद नाउजुबिल्लाह कुरान के अंदर वो ऐसी बातें निकालने लगते हैं।
تو کیا کرنا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، سننا ہے، آنکھ کھول کر دیکھنا ہے، گہری نظر سے، ڈیپ تھنکنگ، اس کے بعد بہت اچھے سے اپنے دل میں اس کو اتارنا ہے. ایسا نہیں کہ سن لیا اور باہر جاتے جاتے سارا نکل گیا، ایسا بھی نہیں کرنا. والذین، اور وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، عطا کر ہمیں، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں سے، قرۃ، ٹھنڈک، اعین، آنکھوں کی، وجعلنا، اور بنا ہمیں، للمتقین، متقیوں کے لیے امام. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ عباد الرحمان کی، کہ وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہماری بیویاں ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. کیونکہ اگر انسان کے گھر میں سکون ہوگا نا، پھر انسان اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے. اور اگر گھر میں ہی سکون نہ ہونا، پھر وہی نیکی کے کام جو ہے نا وہ پیچھے چھوٹتے چلے جاتے ہیں. انسان صرف اپنے غموں میں اور پریشانیوں میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آزمائش آ رہی ہے تو آپ اللہ کا کام ہی چھوڑ دیں. کوشش کریں ہمارے گھر میں سکون رہے، اور اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ہمیں متقی بنا. تو یہ کیا ہے؟ متقی بننے کی بھی دعا ہے کہ ہم متقی بنے، اس کی بھی یہ دعا ہے، کمپلیٹ دعا ہے. یہ یہاں پر جوڑوں کی بات ہو رہی ہے، صرف بیویوں کی نہیں، یہاں پر جوڑے کی بات ہو رہی ہے. یعنی بیوی اور شوہر دونوں کیا مانگے؟ سکون مانگے ایک دوسرے سے، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اولئک، یہی لوگ ہیں، یجزون، بدلہ دیے جائیں گے، غرفتا، بالا خانوں کا. غرفہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، کمرے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں بالا خانے کا مفہوم پایا جاتا ہے. حدیث میں جیسے فرمایا نا کہ 100 درجے ہوتے ہیں، تو سب سے اوپر والا درجہ، بڑے بڑے درجے کے لیے غرفہ آتا ہے. اس وجہ سے جو صبر، انہوں نے صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ، اور وہ ملاقات کیے جائیں گے، یعنی استقبال کیے جائیں گے. استقبال مطلب مرحبا، ویلکم کیا جائے گا ان کا، اور وہ استقبال کیے جائیں گے. فیہا، اس میں، تحیتاً، دعائے خیر سے. تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ دعا. وسلامن، اور سلام سے. یعنی کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ جن کی ابھی صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے، عباد الرحمان، کی بدلہ دیے جائیں گے بالا خانوں کا، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، اور وہ استقبال کیے جائیں گے اس میں دعا اور سلام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کلام کو نرم و پاک رکھے، یعنی گالیاں نہ ہوں، بات کرنے میں فساد کے لفظ نہ ہوں، جھوٹ اور فریب نہ ہوں. دوسرا، جو ہر مسلمان کو سلام کرے. تیسرا، لوگوں کو کھانا کھلائے. چوتھا، رات کو جب تہجد کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں. ایسے لوگوں کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بھی آتا ہے بالا خانے. خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. حسونت، کتنا اچھا ہے. مستقرن، ٹھکانہ. و مقامن، اور قیام گاہ. 11 صفت بتائی نا اللہ تعالیٰ نے. پہلا، انکساری اور بردباری، تہجد پڑھنا، اللہ کا خوف رکھنا، فضول خرچی اور بخیلی کو چھوڑ دینا، شرک سے بچنا، زنا چھوڑ دینا، ناحق قتل نہ کرنا، توبہ کرنا، جھوٹ چھوڑ دینا، بدسلوکی کرنے والوں سے درگزر کرنا، حق کی دعوت قبول کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے کا محتاج ہے. یہ صفت کس کی ہے؟ عباد الرحمان کی. کل کہہ دیجئے، ماں نہیں یعبؤ، پرواہ کرتا، بکم، تمہاری، میرا رب، اگر نہیں ہوتی دعاؤکم، تمہاری دعا، تو در حقیقت کذبتم، تم نے جھٹلایا، فسوف، تو جلد ہی ہوگا، لزامن، چمٹ جانے والا عذاب. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کیا پرواہ، آپ مانو یا نہ مانو، اللہ تعالیٰ تو جہنم میں ڈال دے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ بچو بچو، ورنہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ایسا عذاب ہوگا، اور دعا کرو دعا کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں. فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے میرے بندو، اگر قیامت تک کے تمام انسان اور جن مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور میں ہر ایک کو دوں، تو جو میرے پاس ہے اس میں کچھ بھی کم نہ ہوگا، مگر اتنا کہ سمندر میں سے سوئی کو ڈبو کر نکال لیا جائے. اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گن گن کر رکھتا ہوں. تو جس کو اچھا بدلہ ملا اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی حمد اور ثنا کرنی چاہیے، اور جسے برا بدلہ ملا تو اسے اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا چاہیے.